آگے دیکھتے ہیں آج کی آیات ہماری آیت نمبر 34 سے ہے، مختصر سی صورت ہماری رہ گئی ہے، اس کو جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک پرہیزگار لوگوں کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جو انسان پرہیزگار ہے، اور پرہیزگار وہی ہے جو میں نے ابھی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ نعمتوں کو پانے کے بعد اللہ سے ڈرنے والا ہو اور یہ سوچے کہ دی اللہ نے ہے، اللہ ہی لے سکتے ہیں واپس، لہٰذا اپنے رویے کو مومن کی طرح شکر گزاری میں گزار دیں۔ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم مسلمانوں کو بے مثل گناہ گاروں کے کر دیں گے؟ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، مسلمان مسلمان ہوتا ہے، مومن مومن ہوتا ہے، اور مجرم مجرم ہوتا ہے۔ اس کو آپ بیچ میں ایک لائن اپنے دماغ میں کھینچ لیں اور ایک طرف رکھیں نیکوکار لوگ اور ایک طرف برے لوگ، یعنی کہ ایک طرف دنیا میں آنے کے بعد ایک انسان اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف وہ انسان ہے جو اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار رہا ہے۔ تو آپ بیچ میں کوشچن مارک ڈال کے یہ پوچھیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ناٹ پاسبل، ہے ہی نہیں۔ جنت میں جانے والا انسان اور جہنم میں جانے والا انسان ناٹ ایکول، دن رات برابر نہیں ہے، ایک چیز روشن ہے اور ایک چیز اندھیری ہے، ٹھیک ہے۔ غم غم ہوتا ہے، خوشی خوشی ہوتی ہے، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ زندگی زندگی ہوتی ہے، موت موت ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو اچھا اور برا بھی فرق رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ سفید اور کالے رنگ میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم کیسے سوچ لیں کہ ہماری مرضی ہم جو زندگی گزار لیں، اور ایک انسان ہے بہت ڈر ڈر کے زندگی گزار رہا ہے، ہر چیز میں اس نے اللہ کی رضا کو آگے رکھا ہوا ہے، تو دونوں کا انجام برابر کیسے ہوگا؟ اتنی بڑی کائنات اللہ نے پھیلا دی، 7 آسمان بنا دیے، 7 زمین بنا دی، ہر چیز انسان کے لیے رکھ دی، اور انسان سے کہا کہ تو اللہ کا بندہ بن جا۔ کائنات کی کون سی چیز ایسی ہے جس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ سورج ہمارے فائدے کا، چاند ہمارے فائدے کا، روشنی دے رہا ہے ہمیں رات کے وقت، سورج ہمارے لیے ہماری بونز کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اور کتنے کچھ اس کے فائدے ہیں اگر ہم کبھی سورج کی ڈیٹیل بھی پڑھیں تو۔ آسمان ہماری پروٹیکشن کرتا ہے، زمین کو ہمارے لیے ہموار کر دیا، ہم گاڑی اٹھا کے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، اللہ کی دنیا کو دیکھ رہے ہیں، بارش آتی ہے ہمارے فائدے کے لیے، پانی زندگی ہے ہماری۔ کائنات کی ہر چیز انسان کے تابع کر دی گئی، اور انسان سے ڈیمانڈ کی گئی کہ تو بدلے میں رب کا شکر گزار بن جا۔ یہ کائنات ایسے ہی نہیں پھیلا دی گئی ہے کہ بس ایک دھماکہ ہوگا اور ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اس ختم ہونے کے بعد نان مسلمز کا تو یہ بلیو ہے کہ ختم ہونے کے بعد ہر چیز ختم ہو جائے گی، دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، لیکن ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم یقین رکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ میں دوبارہ اٹھا کر کھڑا کریں گے، اور ہم سے پوچھیں گے کہ کیا کر کے آئے ہو۔ تو یہاں پر ایک انسان جو صبح اٹھتا ہے اس مقصد کے ساتھ کہ اس کو اللہ کا نام لے کر صبح کرنی ہے، سکون سے کھانا کھانا ہے، ہمت لینی ہے، اور پھر مزید اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالص کر دینا ہے، اور کوئی دین کا ایکسٹرا لبادہ نہیں پہننا کہ ہر وقت بس ایک دین کا ہی لبادہ پہن لیا، کوئی مشکل لائف اسٹائل نہیں ہے دین۔ دین یہ ہے کہ آپ اپنی ریگولر روٹین میں سے ہی اپنی لائف اسٹائل کو اللہ کے مرضی کے مطابق بنا لیں۔ ہر کوئی عورت صبح اٹھ کے کچن میں جاتی ہے، ہر کوئی کھانا بناتا ہے۔ ایک عورت ہے جس سے سارے اپنے اوپر برڈن لیے ہوئے ہیں، اور ایک چڑچڑا سا پن ہے کہ میں ہی کھانا بنا رہی ہوں اور میں بہت گھر کی دیکھ بھال کر رہی ہوں، اور ایک ہے بالکل نرم مزاجی کے ساتھ کچن میں آ رہی ہے اور یہ سوچ رہی ہے کہ میں جس کو کھانا کھلاؤں گی میرے لیے کیا ہے، صدقہ ہے، اور ساتھ ساتھ ذکر کر رہی ہے، تو ذکر سے اس کے دل میں ویسے ہی ٹھنڈک اتر رہی ہے، یا ساتھ تلاوت لگا لی یا کوئی لیکچر لگا لیا جو اس کو موٹیویٹ کر رہا ہے، اور اپنے کام کو مینج کر کے اس طرح سے وائنڈ اپ کیا کہ ظہر کی اذان تک وہ مصلے پر کھڑی ہو سکے۔ اور ایک ہے کہ بس بڑبڑی کری جا رہی ہے، شکوائی کرے جا رہی ہے، اور 3 بجا دی اس نے کچن میں، یہ نہ کوئی کام کیا اور نہ نماز کو ٹائم پر پڑھا۔ تو دونوں انسانوں میں فرق ہے۔ تو ٹھیک ہے، دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی زندگی بہت ہی ٹف ہو جائے اور آپ صبح سے کہتے رہے کہ بھائی آج تو ٹیوزڈے اور میری تو 1 گھنٹے کی کلاس ہے اور میرے کو جو آج کسی چیز کا ٹائم نہیں ملے گا، اور شوہر آئے تو ہم نے گھر پورا الٹا کر کے رکھ دیا اور بچوں کو بھی صاف صفائی نہیں کری ہو، تو یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ ہے دین؟ دین یہ ہے کہ آپ کی زندگی خوبصورت ہو، آپ قرآن کی کلاسز لیتے ہیں تو آپ خوبصورت نظر آئیں، آپ کے ہسبینڈ گھر پر آئیں، آپ نے کھانا ریڈی کیا ہوا، آپ خود بھی صاف ستھرے ہوں، بچے بھی صاف ستھرے ہوں، اور شکایت کا موقع نہ دیں۔ یہ مت بتائیں کہ آج میری کلاس تھی اس وجہ سے سب میں نے مس مینج کر دیا ہے۔ اللہ معاف کرے، شروع میں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ اب یہ کلاسز ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا، بلکہ اتنی عادت ہو گئی ہے جیسے سانس کے بغیر قرار نہیں آتا نا انسان کو۔ اب قرآن روح کی غذا ایسی بن گئی ہے کہ اللہ معاف کرے جس دن کلاس ہوتی ہے اور کینسل کرنی پڑتی ہے تو عجیب گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ کل رات تک مجھے خیال ہی نہیں آ رہا تھا کہ آج ٹیوزڈے ہے، کیونکہ کلاس نہیں ہوئی، اور آج صبح سے پتہ کیا لگ رہا ہے کہ آج ٹیوزڈے ہے۔ تو ٹیوزڈے کو تو میں نے ہمیشہ سے زندگی میں بنایا ہوا ہے کہ ٹیوزڈے کو ہی میری عادت ہے کلاس لینے کی،
اب کل میرے ہسبینڈ نے اچانک چھٹی کر لی، روم میں کچھ کام ہونا تھا اے سی وغیرہ کا، تو ظاہر ہے پھر اس دن میں نے آف کر لیا، اور ظاہر ہے ان کے سامنے بھی شو نہیں کیا کہ میں بہت کلاسز لیتی ہوں اور آج میں آپ کو ٹائم نہیں دے سکوں گی اور آج یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اس طرح کا بیہیویئر نہیں. کوئی بات نہیں، ایک دن آگے کر دی تو ایسے لے کے چلیں کہ لائف ہماری بیوٹیفل نظر آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے نا خوبصورت ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ کو خوبصورتی پسند ہے. تو دیندار انسان تو اور صاف ہونا چاہیے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے. ہم دیندار ہونے کے بعد یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے گھروں کا حال برا ہوگا، گھر میں جالے ہوں گے اور کوئی صفائی ہم نہیں کرتے ہوں گے اور ہم سارا دن نماز اور قرآن اور بس یہی چل رہا ہوگا. ایسے نہیں ہوتا، ڈسپلن لائف ہونی چاہیے. بچوں کو بھی دین کے ساتھ دنیا بھی لے کر چلیں، ان کو ہر چیز حدیث کی روح سے سمجھائیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اپنی لائف کو بہتر بنانا ہے. مسلمان کی لائف جو ہوتی ہے وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے، کوئی دیکھے تو خوش ہو جائے آپ کو دیکھ کر. کوئی آپ کے گھر آئے تو آپ کی مینجمنٹ کو دیکھ کر، آپ کی کوکنگ کو دیکھ کر، آپ کی صفائی کو دیکھ کر متاثر ہو جائے اور نکلے تو کہے کہ واہ یہ ہوتے ہیں دیندار، مزہ آ جائے اس کو دیکھ کر. تو ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یا تو ہم کلاسز لیتے ہیں تو کسی کا بھی فون آتا ہے تو یوں کر کے فون رکھ دیتے کہ بڑی مصروف ہوں، آج تو میری کلاس ہے اور بعد میں تم سے بات کروں گی. ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا میرے ساتھ ہو چکا ہے زندگی میں نے بھی بہت کیا ہے ایسی مصروفیت دکھانا اور بچوں کو ناظرہ پڑھانا. تو ایک ہنگامے کی کیفیت شادی سے پہلے بہت کرتی تھی میں، اللہ معاف کرے ایسا، پر شادی کے بعد مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ساری چیزیں ساتھ لے کر چلنا جو ہے نا اصل عبادت ہے. زیادہ فیل ہوا ہے، کیونکہ پھر شادی کے بعد نئے رشتے ہیں، پھر ان کے حقوق ہیں. تو آپ سب کے ساتھ بھی یہ ضرور، اب تو ماشاءاللہ میرڈ بیٹھے ہیں سب، تو سب کے ساتھ یہ چلتا رہتا ہے. تو اپنی لائف کو بہت ہی خوبصورت بنائیں اور انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو مسلمانوں کے لیول پر گزاریں، کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم سب ایک دین میں داخل ہو جاتے ہیں اور ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم دین میں پورے کے پورے داخل ہو گئے ہیں. تو ہمیں اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارنی، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارنی ہے. اور یاد رکھیں کہ اس کی جگہ ایک اور انسان ہے، وہ اٹھ رہا ہے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کھانا پکا رہا ہے تو گھنٹوں کوکنگ میں لگا رہا ہے، اور نمازوں کا ٹائم ہے تو کوئی خیال نہیں ہے، بس دیکھا عصر کا اینڈ ٹائم ہے تو فٹافٹ وضو کرا اور دو گلاٹیاں لگا کر سلام پھیر لیا. ہم ایسے مسلمان نہیں ہیں. ہم سکون والی زندگی گزاریں، اور جتنا ہماری زندگی میں سکون آئے گا اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں اتنی برکتیں ڈالیں گے. تو اپنی اسی لائف کو بہتر سے بہتر بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی چھوٹی چھوٹی عادتیں ابھی سے ان کی زندگی میں شامل کریں، کیونکہ اگر ہم ابھی سے عادتیں نہیں دیں گے تو بڑے ہو کر ان کی عادتیں نہیں ہوں گی. ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، کیسی باتیں کرتے ہو، مطلب کیسی باتیں کر رہے ہو، کیا کام کرنے والا اور ناکام انسان برابر ہے؟ آپ خود سوچیں نا کہ ہم بھی جو ہے نا کام کرنے والے انسان کو زیادہ پریفر کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، اور جو کام نہیں کرنے والا تو وہ ہمیں پسند نہیں ہوتا. اس میں آپ ہر طرح کا کمپیریزن لے لیں. اگر بھابیاں ہیں تو جو خدمت زیادہ کر رہی ہے وہی پسند آئے گی، جو نہیں کرتی وہ نہیں پسند آئے گی. اسی طرح بچے ہیں، دو بیٹے ہیں اگر کسی کے، تو اس کو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ ایک بیٹا ہر وقت لبیک کہہ کے کام کر دیتا ہے اور ایک ذرا سا سستی کرتا ہے. تو جب ہمیں بھی کام کرنے والا انسان زیادہ پسند ہے اور بیٹھنے والا انسان پسند نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جو دین کے لیے بھاگ رہا ہے، جو اپنے آپ کو لگا رہا ہے، جو ٹائم پر نماز پڑھ رہا ہے، وہی پسند کریں گے نا، کیونکہ ہر کسی کو بھاگنے والا انسان پسند ہوتا ہے. کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ اس میں تمہاری من مانی باتیں ہوں، یا تم نے ہم سے کچھ قسمیں لی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں، کہ تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر کر لو. اب یہ لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں نا، جو نہیں مان رہے اللہ کو، مشرکین وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ ان سے قرآن میں بیشتر مقامات پر یہ پوچھتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے کیسے ازیوم کر لیتے ہو. مثال کے طور پر تم یہ ازیوم کرتے ہو کہ ہم مرنے کے بعد ہڈیاں ہو جائیں گے، کوئی ہمیں زندہ نہیں کرے گا. تو بتاؤ کوئی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے؟ اللہ نے کیا قرآن کے علاوہ کوئی کتاب تم پر بھی نازل کی ہے جس میں اللہ نے؟ پھر دیکھتے ہیں سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھو تو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار اور دعوے دار ہے. کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو چاہیے کہ اپنے اپنے شریک کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک طریقے سے کہیں گے کہ کوئی شریک ہے تمہارا جو تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، یا دنیا میں تم نے جن کی عبادت کی یا جن کی بات مانی اللہ کے علاوہ، تو ذرا ان کو لے آؤ. اب یہ قیامت کے دن کا نقشہ آ رہا ہے، کیونکہ یوما کر کے جب بات ہوتی ہے تو زیادہ تر قیامت کے دن کا ہی تذکرہ ہوتا ہے. جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے. اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پنڈلی کھولنا اور یہ کیا مطلب ہے اس بات کا. ایک صحیح حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح بیان ہوئی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا
جس طرح کے اس کی شان کے لائق ہے۔ اب ہمیں امیجن نہیں کرنا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے، کیونکہ قرآن میں بہت سارے مقامات پر اللہ کی شان کے بارے میں باتیں آتی ہیں، مثال کے طور پر اللہ کی کرسی، اللہ کا ہاتھ، تو ہم امیجن نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے یقیناً ڈفرینٹ ہے، اور اللہ کی شان ایسی ہے کہ اس میں ہم بس جو اللہ نے کہا ہے اس کو سننے کی حد تک سنیں گے، ہمیں بہت زیادہ سوچنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کے اس کی شان کے لائق ہے تو ہر مومن مرد اور عورت اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ یہ بہت پیاری آیت ہے، مجھے بہت پسند آتی ہے یہ آیت۔ البتہ وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھلاوے اور شہرت کے لیے سجدے کرتے تھے، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی کے مٹکے تختے کی طرح ایک ہڈی بن جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کے لیے جھکنا ناممکن ہو جائے گا۔ یا اللہ کیا آیت ہے یہ آیت! آپ دیکھیں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنی پنڈلی کھول دیں گے۔ مجھے جو سمجھ آتی ہے نا وہ یہ بات کہ اللہ اپنا جو شان اور جلوہ ہے نا وہ ایک طریقے سے سامنے ظاہر کر دیں گے۔ مجھے اس طرح سمجھ آتی ہے یہ آیت کہ اللہ ایک دم سے سامنے آ جائیں گے، تو ظاہر اتنی بڑی ہستی جب سامنے آ جائے گی تو ہم سب بیک ساختہ کیا کرنے لگیں گے بتائیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے دنیا میں اپنا ایک شاہکار، ویسے تو ساری کائنات میں اللہ نظر آتے ہیں، سمندر کے آگے سجدہ کرنے کا مزہ کس کس کو آتا ہے؟ سورج ایک دم سے نمودار ہو رہا ہو تو اللہ کی قدرت کس کو نظر آتی ہے؟ چاند چمکتا دیکھیں تو دل چاہتا ہے اللہ کے آگے جھک جائیں۔ سب چھوڑیں، خانہ کعبہ میں انٹر ہوتے ہی 2 رکعت نفل پڑھنے کا حکم ہے، اور اگر نہ بھی حکم ہو تو ہم مسجد حرام دیکھ کر جب کعبہ دیکھیں گے تو ہمارا کیا دل چاہے گا؟ کیا دل چاہتا ہے؟ ہم گئے میں الحمدللہ، بتائیں کیا دل چاہتا ہے کہ ٹک کر کے زمین پہ گر جائیں۔ اللہ کی اتنی عظمت ایسی پھوٹ پھوٹ کر نظر آ رہی ہوتی ہے کہ بے ساختہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنا سر سجدے میں رکھ دے، اور ایسا دل پھٹنے لگتا ہے اس جگہ کو دیکھ کر کے بیان نہیں کر سکتی میں۔ تو کہاں یہ اس پوری کائنات کا بنانے والا اور ہم سب کو پیدا کرنے والا۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اس کو بتایا جائے 10 سال تک اس کو ایک عورت سنبھال رہی ہے، ماں ہے اس کی بنی ہوئی ہے، بچے سے کہا جائے کہ بیٹا یہ آپ کی اصل ماں نہیں، آپ کی ماں تو کوئی اور ہے، اور پھر بتایا جائے کہ فلاں جگہ پہ رہتی ہے، تو بچہ اپنے ماں کے دیدار کے لیے کیا حالت ہوگی اس کی؟ تڑپ رہا ہوگا نا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ کس نے مجھے پیدا کیا۔ تو کیا ہم اللہ کو نہیں دیکھنا چاہیں گے؟ کہ ہم اللہ کا دیدار نہیں کرنا چاہتے؟ اللہ نے ہمیں بھی تو پیدا کیا ہے نا، تو کتنی تڑپ ہونی چاہیے نا ہمارے اندر۔ اور اللہ نے کائنات میں کیا کیا نہیں دکھایا، مطلب اتنا خوبصورت آسمان، اتنا فلیٹ، اور کیسا کیسے رنگ اس کے اندر ہوتے، اور چرند پرند چہچہا رہے ہوتے ہیں۔ صبح کا وقت اگر آپ دیکھیں اور شام کا مغرب سے پہلے والا وقت، ایسا زبردست منظر ہوتا ہے۔ یا سمندر کو کبھی ٹھاٹے مارتا ہوا آپ دیکھیں، پانی ایک کے بعد ایک لہر آ رہی ہے اور ایک ہنگامے سی کیفیت ہے، ایک شور سا ہے، تو بڑا مزہ آتا ہے بیچز وغیرہ پہ جا کر۔ اللہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہوتی کہ کتنے بڑے ہیں اللہ، اتنا سارا پانی کس پاور کے ساتھ روکا ہوا ہے۔ اللہ نہ روکے تو کوئی ہے روکنے والا؟ تو ایسے موقع پر بے ساختہ انسان دل چاہتا ہے کہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائے، اور نماز کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو سوچیں اس دن اللہ تعالیٰ جب سامنے جلوہ گیر ہوں گے، اور یہ جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے، پنڈلی کھول دی جائے گی، تو ایسا لگ رہا ہے کوئی نور سا نکل آئے گا، تو ہم سب بے ساختہ کیا چاہیں گے کہ ہم سجدے میں گر جائیں۔ لیکن اللہ معاف کرے، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تفسیر پڑھی اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ سب کے سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے، لیکن وہ لوگ رہ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دینا اللہ تعالیٰ، ہم جھک سکے تیرے آگے، جو دکھاوے اور شہرت کے لیے سجدے کرتے تھے، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی بالکل اسٹریٹ ایک ہڈی کی طرح بن جائے گی، اور وہ بینڈ نہیں ہو سکے گی۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ اللہ نہ کرے دکھاوے یا ریاکاری کی نماز اگر دنیا میں پڑھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے کبھی 2 سال سجدے کر لیے تو خوشی سے نہیں کرے نا، مانی بندی نمازیں پڑھ لی۔ اور میں کہوں گی کہ ریاکاری کے علاوہ جو ہم نماز دنیا میں چھٹی کرتے ہیں نا نماز کی، جب کوئی نہیں ہوا تو چھٹی ڈنڈی مار لی، جیسے عشاء ڈراپ کر دی اللہ معاف کرے، یا فجر پہ نہیں اٹھے، تو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی دنیا میں نماز کا عادی نہیں ہے تو وہاں نہیں ہو جائے گا عادی، وہاں نہیں جھک سکے گا۔ تو کس حد تک ذلت ہوگی نا کہ ایک انسان، پوری کائنات جھکی ہوئی اور ایک آدھ انسان نہیں جھک پا رہا، جو دنیا میں عادی نہیں تھا۔ تو آج کمرے جھکائیں اللہ کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ سجدہ کریں۔ سجدہ جتنا دنیا میں ہمارے لیے آسان ہوگا، اتنا آخرت میں جھکنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہوگی، حالانکہ یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جبکہ یہ صحیح سالم تھے۔ کب تھے صحیح سالم؟ دنیا میں تھے صحیح سالم۔ دنیا میں تو اللہ نے کوئی ریڑھ کی ہڈی میں کوئی مسئلہ نہیں رکھا، ٹکر کے بندہ جھک جاتا ہے صحت مند انسان، تو اللہ یاد دلائیں گے کہ دنیا میں بھی تو تمہیں آواز دی جاتی تھی، تمہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، بس تمہیں نیند پیاری تھی۔ وہ علامہ اقبال اپنی جواب شکوہ کی ایک نظم میں لکھتے ہیں نا، ہم سے کب پیار ہے تمہیں، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔
تو اللہ کو بہت پسند ہے وہ بندہ جو اپنی نیند کو قربان کر دے، اور وہ مزہ ہے نا، وہ لذت ہے نا، الارم کی آواز آپ بند کریں اور فوراً مصلے پر کھڑے ہو جائیں، اور تہجد کا تو جو مزہ ہے وہ میں ایکسپلین ہی نہیں کر سکتی، یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس نے پڑھی ہو، تو بہت مزہ آتا ہے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے میں، اور تہجد کا تو کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں نا اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، جب بندہ نیند کی حالت میں اللہ کے آگے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں، تو جب اللہ مسکرائے گا تو کیا آپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہو جائے گا، ہر غم آسان ہو جائے گا، وہ انرجی ملے گی جو پورا دن آپ کو گناہوں سے روکے گی۔ واقعی تہجد کی نماز ہماری نفس کی ایسی اصلاح کرتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ سورہ مزمل میں آتا ہے کہ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا انسان کی نفس کشی کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا نفس کنٹرول میں آئے، ہمارا غصہ کنٹرول میں آئے، ہماری بری عادتیں ہمارے اندر سے نکلیں، تہجد کی نماز کا اہتمام کرے، ساری گڑبڑ ختم ہو جائے گی زندگی سے۔ تہجد کی نماز اندر سے آپ کو پکڑ کے رکھے گی، نہیں گناہ نہیں کرنا، رائٹ؟ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، اس کو ہم سمجھیں اور دیکھیں کہ ہمارے اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ بس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والے کو چھوڑ دیجئے، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا۔ تو یہ جو لوگ اللہ کے پیغام کو نہیں مان رہے، قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو نہیں مان رہا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیجئے، ہم دیکھیے گا کہ کس طرح سے ان کی جو رسی ہم نے دراز کی ہوئی ہے نا آہستہ آہستہ کھینچ لیں گے۔ انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ اس کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، لیکن اللہ کیا کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ایسی جگہ سے ہماری پکڑ کر لیتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں نے ڈھیل دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ تو یہ تو ڈھیل ہے، لیکن اللہ کی جب پکڑ آئے گی تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی مضبوطی سے میں پکڑتا ہوں، اور تاریخ گواہ ہے کہ نافرمان انسان ٹک نہیں سکتا، انفرادی طور پر بھی عذاب آ جاتا ہے اس کی زندگی میں، اور اجتماعی طور پر بھی آتا ہے۔ اور اب اگلی صورت ہم جب پڑھنے جائیں گے تو سورہ حاقہ میں شروع میں کچھ اقوام کا ذکر ہے، قوم نوح، قوم عاد، جو یہ والی قوم گزری ہیں، قوم سمود، کہ ان پہ کس کس طرح سے اللہ کے عذاب آئے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ واقعی نافرمان انسان ٹک نہیں سکتا، نافرمان انسان لائف میں انجوائے تو کر سکتا ہے، وقتی طور پر اس کو بہت طرح کی نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں، بہت کچھ مل سکتا ہے، لیکن اللہ ہم نیکوکار لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ ان کا چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کافر کو دیکھیں تو ہم رش کریں کہ واہ کیا زندگی ہے ان کی، یا چلے کافر تو بالکل الگ ڈیفینیشن ہو جاتی ہے، ایک نارمل مسلمان کو جیسے سب مسلمان ہی ہیں نا جو یہاں بیٹھے ہوئے کراچی میں ہیں، بہت سارے نان مسلم جی، لیکن ایک مسلمان بھی کیا کر رہا ہے، اللہ معاف کرے، نمازیں نہیں پڑھ رہا، پردہ نہیں کر رہا، بے حیائی کے کام کر رہا ہے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اتنا اللہ نے اس کو پیسہ دیا ہوا ہے کہ ادھر عیاشی ادھر عیاشی، تو اچھے کپڑے پہن کر اپنی محفلوں میں آنا، اپنی واہ واہ کرنا اور اپنے گھر کی نمائش کا ذکر کرنا، تو ہم انسان کمزور ہیں، ہو جاتے ہیں انسپائر دیکھ کر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا تھا کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، سورہ طٰہٰ کے لاسٹ پیج پہ آتا ہے کہ تمہاری آنکھیں جو ہے نا ان کو دیکھ کر انسپائر نہ ہو جائیں، کھو نہ جائیں ان میں، انسپائر اگر ہونا ہے نا تو کسی ایسے شخص سے انسپائر ہوں جس کی نمازیں بہت اچھی ہیں، جس کی تہجد کبھی مس نہیں ہوئی، جو قرآن کا پابند ہے، اور اللہ نے اس کو دنیا بھی فراخی کے ساتھ دی ہوئی ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں خوب صدقہ کرتا ہے اور اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہے ہر سال، ایسے لوگوں سے انسپائر ہوں، اور وہ دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، اور اس کا قرآن کا پڑھنا بہت اچھا ہے، اس کا سمجھانے کا اسٹائل بہت اچھا ہے، وہ تفسیر میں ماہر ہے، اس کے بچے نیک ہیں، ان لوگوں سے انسپائر ہوں،